جب قرآن جیسی واضح مفصل کتاب کی کاملیت پر ضرب لگانا مشکل اور ناممکن ہو گیا تو اطیعوا الرسول کے نام پر قرآن سے باہر نکلنے کی ایک مقدس لکیر کھینچی گئی، کیونکہ قرآن میں کسی طور پر بھی رد و بدل ممکن نہیں تھا اور نہ کسی جگہ قرآن کی کاملیت پر ضرب لگتی تھی۔ لہٰذا جہاں اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے مکمل اور مفصل ہونے کی شہادت دی، وہاں اللہ نے اطیعوا الرسول پر اٹھنے والے سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی کہ نبی آخر الزماں محمد سلام علیہ کی اطاعت کیسے کی جائے۔ بہرحال اس کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے اماموں، مفتیوں، علماء اور مشائخ سب نے اپنے اپنے فرقہ کے مطابق احادیث کا راستہ ہموار کرنے کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے نام سے یہ موقف اپنایا کہ قرآن سے مراد اللہ کی اطاعت ہے اور حدیث سے مراد رسول کی اطاعت ہے۔ رکیے اور غور کیجیے، کتنی صفائی سے اللہ کی اطاعت کو دوسرے جملے میں دفن کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حکم کی تفصیل تو احادیث میں ملتی ہے۔ اب جب کہ قرآن حدیثوں کا محتاج ٹھہرا تو پیچھے اطاعت رہ گئی رسول کی۔ یہ وہ رسول نہیں جو قرآن میں اول المسلمین ہونے کا اعلان کرتا ہے، یہ وہ رسول ہے جس کی شخصیت کو من پسند احادیث کی آڑ میں سنی، شیعہ، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن کی کاملیت پر ضرب لگا کر قرآن کو اللہ کی اطاعت کا نام دینا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اس لیے دوسرا جملہ کہ احادیث میں رسول کی اطاعت ہے، یہ جملہ انتہائی غور طلب ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ رسول سلام علیہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اطیعوا الرسول کی آیت آتے ہی کون سی حدیث کی کتابیں پیش کرتے تھے؟ حکم تو آپ کو یہ تھا کہ فذکر بالقرآن ان اتلو القرآن بلغ ما انزل الیک من ربک اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یا آپ کون سی حدیث کی کتابیں پیش کر کے اپنی شخصیت پر فرقہ وارانہ لیبل لگانا پسند کرتے تھے، جبکہ آپ کا تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ اس لیے قرآن کسی لیبل سنی شیعہ رسول کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی کتاب سے رسول سلام علیہ کی شخصیت پر کسی فرقے کی چھاپ لگتی ہے تو ہوشیار ہو جائیں، ان کتابوں سے اور آنکھیں، کان، دماغ کھلے رکھیں۔ ہمیں خالص اس رسول کی اطاعت کرنی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کے کردار کو خلقٍ عظیم کے عمدہ الفاظ سے گردانا گیا ہے، جو اللہ کا سچا اور ایمانہ دار رسول ہے، جو قرآن کے ساتھ نذیر اور بشیر ہے، جو قرآن میں رد و بدل اور ترمیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جو اطیعوا الرسول کے نام پر بھی لوگوں کو ربانی بناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی سلام علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اعلان کر دیجئے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو یقیناً مجھے اللہ کی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی کی خالص اطاعت کرنے والا ہو جاؤں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم یعنی اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو یقیناً میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، کہہ دو میں خالص اللہ کا غلام ہوں، اسی کے لیے میری اطاعت ہے۔ ان آیات میں رسول سلام علیہ خالص اللہ کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر جاہلوں سے مخاطب ہو کر پرزور انداز میں کہتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دو اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی غلامی اختیار کر لوں؟ ہرگز نہیں۔ جب وہی رسول ایک اللہ کی غلامی اور اطاعت کا اعلان کرتا ہے تو پھر کون کہتا ہے کہ اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ کی حدود سے باہر ہے؟ کون کہتا ہے کہ اطیعوا الرسول سے مراد حدیثوں کی کتابیں ہیں؟ اور کون کہتا ہے کہ کتاب کے ساتھ رسولوں کی بعثت کا مقصد اپنی ذاتی اطاعت کروانا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کے مکمل حکم نامے کی اطاعت کروانے آتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی پیغام دینے والا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم قرآن کی اطاعت کروائے۔ اب آپ
کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ کو فرقہ وارانہ کتابوں میں پیش کیے گئے ایک لیبلڈ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یا پھر اس رسول کی جو اللہ کی کتاب میں آطیع اللہ کے ماتحت ایک خالص مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟